کہتے ہیں پچھلے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا، اس نے راستے کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی چٹان رکھوا دی اور اپنے ایک سپاہی کو ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپا دیا اور کہنے لگا، اس کو حکم دیا کہ جو بھی شخص یہاں سے گزرے اور وہ جو بھی کہے تو نے سب نوٹ کرنا ہے اور مجھے خبر دینی ہے۔ تو جب صبح کا وقت ہوا اور لوگوں نے راستے سے گزرنا چاہا تو ایک بہت بڑا تاجر تھا، ملک کا بڑا امیر کبیر شخص، جب وہ سب راستے پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ راستے میں اتنی بڑی چٹان پڑی ہے، اس کو بڑا غصہ آیا۔ وہ چٹان کے ارد گرد پھرا، اس نے خوب جو محکمہ تھا اس کو خوب برا بھلا کہا اور اس نے کہا، میں ابھی جا کے بادشاہ کو شکایت لگاتا ہوں، لوگ یہ کام کرنے والے اتنے لاپرواہ ہیں، اتنی بڑی چٹان راستے میں پھینک دی۔ خوب شور بچا کے وہاں سے گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور تاجر آیا، وہ ذرا چھوٹا تھا، اس نے بھی دیکھا، گالیاں شالیاں اس نے بھی نکالی، برا بھلا کہا، لیکن اس کا ذرا چھوٹا لیول تھا تو ظاہر اس کے خفگی کا معیار بھی تھوڑا کم تھا، ذرا ہلکا خفا ہوا وہ۔ پھر دو تین ایسے لڑکے آئے جنہوں نے ابھی زندگی میں نہ کچھ کمایا تھا نہ کوئی نام بنایا تھا، وہ بھی اس چٹان کو دیکھ کر خوب ہنسے اور ہنس کر وہاں سے چلے گئے۔ سارا دن طرح طرح کے لوگ گزرتے رہے، کوئی رکتا، کوئی جھکتا، کوئی دیکھتا، کوئی بادشاہ کو برا بھلا کہتا، کوئی چٹان رکھنے والے کو۔ 2 دن گزر گئے اور چٹان وہیں پڑ گئی۔ تیسرے دن کسی گاؤں کا ایک سادہ لو آدمی اس راستے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے پتھر نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے چٹان کو ہلا جلا کے دیکھا، چٹان کافی بھاری تھی، اس کے بس کی تو کم از کم تھی نہیں۔ تو اس نے آس پاس سے گزرنے والے 4-5 راہگیروں کی منت کی کہ میرے ساتھ ذرا سی مدد کرو اور ہم مل کر اس چٹان کو یہاں سے ہٹاتے ہیں۔ اب درخت کے پیچھے بادشاہ کا سپاہی بیٹھا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اٹھ کے آیا نہیں کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ صرف لوگوں کے رویے بادشاہ تک پہنچانے ہیں۔ اس کے روکنے پر 2-3 بھلے مسافر رک گئے اور جب 2-3 رکے تو ان کو دیکھ کے 3-4 اور رکے۔ ہم پاکستانی مزاجن ایسے لوگ ہیں کہ اگر لوگ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں اور ہمیں کوئی اچھائی کی طرف بلائے تو ہم اچھائی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور ہم مزاجن ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہو اور ہمیں برائی کی طرف بلائے تو ہم برائی کی طرف بھی چل پڑتے ہیں۔ مطلب خود کھڑے ہو کے نہیں دیکھتے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، بھی لوگ جدھر چل رہے ہوتے ہیں ہم بھی ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو 3-4 اچھے لوگ اس کو مل گئے، ان سب نے مل کے خوب زور لگایا، اور جب انہوں نے زور لگایا تو وہ چٹان سرکنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے خوب پسینے بہائے، دھکے لگائے اور چٹان کو کنارے پہ کر دیا۔ جب چٹان اپنی جگہ سے ہٹی تو اس کے نیچے ایک گڑھا تھا، اس گڑھے کے اندر ایک سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی تھی۔ وہ تھیلی اس کسان نے اٹھائی جس نے اس کو دھکا لگایا تھا۔ جب اس نے تھیلی کھولی تو اس کے اندر ایک چٹ رکھی تھی، اس سونے کے سکوں کے ساتھ ایک کاغذ تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا، شاباش، تم نے صرف باتیں نہیں بنائیں بلکہ کام کرنے کی کوشش کی، اور ہر وہ شخص جو کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس کا انعام ضرور مل جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی بھی ایک راستہ ہے، اور ہم بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے راستوں پر بڑی بڑی چٹانیں پڑی دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم بھی باتیں بنا کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کسی کے بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کا جھگڑا ہے، کوئی خفا ہوئی ہوئی ہے، کوئی ناراض ہوئی ہوئی ہے، ہزار مسئلہ۔ ہم چٹانیں دیکھتے ہیں اور ہم بھی باتیں کرتے ہوئے ادھر سے گزر گئے اور ادھر سے گزر گئے۔ اگر ذرا زور لگائیں اور تھوڑی محنت کریں تو کتنے لوگوں کی زندگیوں کے رستوں سے چٹانیں ہٹائی جا سکتی ہیں اور لوگوں کی زندگیاں آسان کی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب ہم کسی کے رستے سے چٹان ہٹاتے ہیں نا تو اس کے نیچے کوئی نہ کوئی انعام ہمارے لیے ضرور پڑا ہوتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ کسی کے لیے خیر کرے اور اللہ اس کے لیے خیر نہ فرمائے۔ اللہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کسی کے لیے ایک دروازہ کھولے تو میں اس کے لیے 70 دروازے کھولوں۔ اللہ پاک بڑا قدردان ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بندوں کو بہت نوازنے کی شان رکھنے والا ہے۔ آپ آج اپنے سنائپر سے یہ بات سیکھ کر اٹھیے کہ لوگوں کی زندگیوں کے رستوں پر پڑی ہوئی چٹانیں، چھوٹے بڑے پتھر آپ اٹھانے میں پہل کریں۔ اگر آپ نیکی میں پہل کریں گے اور لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، اگر لوگوں نے مدد نہ بھی کی تو اللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔
ہر حرف کی تو نے ہی نگہبانی کی، میرے ہر حرف کی تو نے ہی نگہبانی کی، ذرائے خاک کی کیا خوب قدردانی کی، ذرائے خاک کی کیا خوب قدردانی کی، میرے مولا میرے مولا میرے مولا، میرے ہر حرف کی تو نے ہی نگہبانی کی، مجھ کو توفیق شکر تیری عنایت مجھ پر، مجھ کو توفیق شکر تیری عنایت مجھ پر، صدقہ شکر میں کیا کیا نافراوانی کی، صدقہ شکر میں کیا کیا نافراوانی کی، میرے ہر حرف کی تو نے ہی نگہبانی کی، میرے مولا میرے مولا میرے مولا، میرے ہر حرف کی تو نے ہی نگہبانی کی، ذرائے خاک کی کیا خوب قدردانی کی، تو میری سوچ سے بالا تھا فکر سے باہر، تو میری سوچ سے بالا تھا فکر سے باہر، تو میری سوچ سے بالا تھا فکر سے باہر، تو میری سوچ سے بالا تھا فکر سے باہر، اذن لکھنے کا دیا کیا ہی مہربانی کی، اذن لکھنے کا دیا کیا ہی مہربانی کی، ذرائے خاک کی کیا خوب قدردانی کی، میرے مولا میرے مولا میرے مولا، میرے ہر حرف کی تو نے ہی نگہبانی کی، ذرائے خاک کی کیا خوب قدردانی کی، آج پھر ایک نئی منزل کے سفر پہ نکلی، آج پھر ایک نئی منزل کے سفر پہ نکلی، آج پھر ایک نئی منزل کے سفر پر نکلی، آج پھر ایک نئی منزل کے سفر پہ نکلی، پھر بھی بخشش ہو میری گر کوئی نادانی کی، پھر بھی بخشش ہو میری گر کوئی نادانی کی، میرے مولا میرے مولا میرے مولا، میرے ہر حرف کی تو نے ہی نگہبانی کی،
میرے ہر حرف کی تو نے ہی نگہبانی کی ذرائے خاک کی کیا خوب قدردانی کی ذرائے خاک کی کیا خوب قدردانی کی کوئی ہم کو نظر میں رکھتا ہے کوئی ہم کو نظر میں رکھتا ہے جب ہی تو کام سارے بنتے ہیں دیکھتا ہے کوئی خاموشی سے دیکھتا ہے کوئی خاموشی سے گرتے گرتے جو ہم سنبھلتے ہیں رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا حبیب اللہ کاش جا کر پڑھوں درود و سلام تیرے روضے پہ یا رسول اللہ تیرے روضے پہ یا رسول اللہ تیرے روضے پہ یا رسول آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن صبح جب آپ سو کے اٹھو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا بستر بہت خوبصورت سبز رنگ کے مخمل کا بنا ہوا ہے اور آپ کے گھر کی دیواروں میں کمرے کے اندر دیواروں پر بیلیں چڑھی ہوئی ہیں اور ان پر بڑے خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں اور کوئی بڑی خوبصورت سی تتلی آ کر آپ کے چہرے پر بیٹھ کر آپ کو کہتی ہوگی کہ اٹھ جاؤ تمہاری نیند پوری ہو گئی ہے جب آپ اٹھ کر بیٹھیں گے تو آپ کتنا حیران ہوں گے کہ یہ کس قدر خوبصورت جگہ ہے پتہ نہیں میں یہاں کیسے پہنچ گئی پھر آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر دیکھیں گی تو آپ کے کمرے کا دروازہ ایک ایسے باغ میں کھلے گا جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک اس کی زمین ہری ہوگی اس پر پتار سے پھلوں کے درخت لگے ہوں گے اور اس میں جگہ جگہ فوارے اور چشمے نکل رہے ہوں گے دور آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے جن کے اوپر بادل ہوں گے اور ایسا موسم ہوگا جیسا بارش کے بعد ہوتا ہے اگر آپ کا جی چاہے گا کہ آپ کوئی پھل کھائیں اسی وقت کہیں سے کوئی خادم نمودار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں شیشے کا برتن ہوگا جس کے اندر وہ پھل ہوگا جو آپ کھانا چاہتی ہوں گی آپ کا جی چاہے گا کہ کاش اس وقت میں فلاں رنگ کے کپڑے پہنوں اسی وقت آپ کے جسم پر ایسا لباس آئے گا جیسے رنگ کا آپ کا جی چاہے گا اور آپ اپنے آپ سے حیران ہو کر پوچھیں گی کہ بھلا میں کس جگہ پر ہوں تو آپ کو جواب آئے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں اللہ نے سب آنکھوں سے چھپا کر آپ کے لیے تیار کیا ہوا تھا پھر فرشتہ آئے گا اور آپ کو آ کر کہے گا کہ آپ کا پروردگار کہتا ہے آپ کو سلامتی ہو یہ جو آپ یاسین میں پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں سلام قول من رب الرحیم
تو یہ کن کے لیے ہوگا؟ یہ ان کے لیے ہوگا جو اپنے پروردگار کی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جب رب کی طرف سے سلام آئے گا تو سوچیں اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا۔ خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوگی۔ اچھا ہم پل صراط پر سے اتر آئے، اچھا میزان میں سے بھی ہمارے تول اچھے ہو گئے تھے، ہماری نیکیاں بھاری ہو گئی تھی، اچھا ہم رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے اور یہ ہمارا گھر ہے جنت میں۔ پھر آپ کا جی چاہے گا کہ کاش آپ دیکھیں کہ آپ کے باقی گھر والے کہاں ہیں، تو فوراً آپ کے لیے سواری لائی جائے گی، آپ اس سواری پر بیٹھیں گی اور وہ ایک تخت ہوگا، اس کے پر نہیں ہوں گے لیکن وہ اڑے گا، اور آپ اپنے جس بیٹے، جس بیٹی، جس بہن، جس بھائی، ماں باپ، جس سے بھی ملنا چاہیں گی نا، وہ تخت آٹو فٹڈ ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ آپ جس کو ملنا چاہیں گی اگر وہ جنت میں ہوا تو وہ تخت آپ کو وہاں لے جائے گا۔ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ جس سے آپ ملنا چاہتی تھی وہ بھی جنت میں ہی ہے اور اس کا گھر بھی آپ کے گھر کی طرح خوبصورت ہے، تو جس وقت آپ اس کے گھر کے سامنے تخت سے اتریں گی اور وہ آپ کے اترنے سے پہلے دروازے پر کھڑی ہوگی یا کھڑا ہوگا، سوچیں اس وقت آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا کا کوئی لفظ ان نعمتوں کا اور اس خوشی کا بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جنت جس کا وعدہ اللہ نے متقیوں سے کیا ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے ہی پیدا فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میں ہر سال یہاں کیوں آتی ہوں آپ کے پاس؟ کبھی اگر آپ میرے گھر آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم آپ سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر 2 گھنٹہ ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو ہم یہاں پہنچتے ہیں۔ ہم سال میں آپ کے پاس صرف ایک بار کیوں آتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ناظمہ کے گھر کو کیوں چنا ہوا ہے کہ اس پورے علاقے میں کسی کے گھر آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی کے گھر آ کر ہم یہ اچھی باتیں سنتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے جنت میں جو محل بنایا ہوا ہے اور جو باغ لگایا ہوا ہے، آپ اس محل کے اندر داخل ہو۔ اس محل کا دروازہ آپ کے ہاتھوں کے فنگر پرنٹ سے کھلے گا، جیسے ہی آپ اس کو ہاتھ رکھیں گی اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہی ہے جس کے لیے میں بنا تھا، وہ فوراً کھلے گا۔ تو جو سال بعد یہاں میں آپ کے پاس آتی ہوں اور سال کے بعد آپ کو یہاں پہ بیٹھ کر بار بار بتاتی ہوں کہ درود شریف پڑھا کریں، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ ہر باغ میں جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے، ہم اڑ کے یا دیوار سے ٹاپ کے کسی باغ میں نہیں جاتے، ہر باغ کے اندر جانے کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور جنت کے باغ میں جانے کا راستہ درود پاک ہے۔ کراچی میں ہمارے ایک بھائی تھے، وہ ایک دفعہ شدید بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان کے 4 بیٹے تھے ان کے نا، ان کے بیٹوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ابا کو کچھ ہو جاتا ہے اور کوئی انتظام نہیں ہے تو لوگ ہمیں لان تان کریں گے کہ جوان بیٹے، اور انہوں نے کچھ بھی مینیج نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ چاروں بیٹوں نے کام بانٹ لیے، ایک لکڑی والے کے پاس چلا گیا، ایک کفن دفن والے کے پاس، 2 بیٹوں نے کھانے پکانے کا انتظام کرنے کے لیے وہ بازار نکل گئے۔ ان کو ذرا سا ہوش آیا دل میں تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ آج لڑکے کدھر ہے، میرے پاس آئے نہیں۔ اب بیوی کیا بتاتی کہ تمہارے مرنے کا انتظام کرنے گئے، وہ بیچاری چپ ہوگی۔ آدمی وہ ذہین تھے، انہیں بات کی سمجھ آ گئی، کہنے لگے جب رات کو لڑکے آئے تو میرے پاس بھیجنا۔ رات کو جب چاروں بیٹے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ماں نے کہا کہ ابا نے تمہیں صبح پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تم ان کے پاس چلے جانا۔ چاروں بیٹے باپ کے پاس پہنچے تو ذرا سی انہوں نے آنکھ کھولی، بیٹوں کو دیکھا اور پوچھا کہ تم سب کہاں تھے؟ تو اب بیٹے شرمندگی سے خاموش کھڑے تھے، انہیں کیا بتاتے کہ وہ کیا کرنے گئے۔ وہ بیٹوں کو چپ دیکھ کے کہنے لگے مجھے معلوم ہے اور مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں ابھی مروں گا نہیں۔ تو بچے شرمندہ ہو گئے، انہوں نے کہا ابا بس ہمیں معاف کر دیں، دنیا داری کی وجہ سے ہمیں کچھ ایسا لگا کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھا، آپ کو زندگی دے، ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ بچے چلے گئے، ان کا علاج ہوتا رہا اور وہ موت کے منہ سے واپس آ گئے۔ آہستہ 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 اللہ نے ان کو صحت دے دی۔ 7-8 سال کے بعد پھر ایسا ہوا کہ انہیں بخار چڑھا، ہلکا پھلکا بخار تھا، تو انہوں نے چاروں بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگے اب میری موت کے انتظامات کرو۔ تو بچے لڑکے ہنس پڑے، انہوں نے کہا ابا جب آپ اس قدر بیمار تھے تو آپ نے کہا میں بچوں گا اور آپ بچ گئے، ابھی اتنا ہلکا سا بخار ہے، یہ تو پیراڈول پیراسیٹامول سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا نہیں،
میں اس وقت جو میں نے تمہیں کہا تھا میں مروں گا نہیں، اس کی وجہ تھی. لڑکے سننے لگ گئے، انہوں نے کہا ہمیں بھی بتائیں. کہنے لگے میں جب جوان تھا نا تو جمعے والے دن مسجد میں گیا، خطبہ دے رہے تھے امام صاحب، اور خطبے میں امام صاحب نے فرمایا کہ جو بھی مرد یا عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی عورت یا مرد اپنی زندگی میں ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس کو جنت والا گھر نہیں دکھائیں گے. تو جب میں 8 سال پہلے بیمار ہوا تھا نا، میں بہت بیمار تھا، لیکن مجھے میرا جنت والا گھر نہیں دکھایا گیا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ میں نہیں مروں گا. اور ابھی کل رات کو میں نے اپنا جنت والا گھر دیکھ لیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بخار مجھے لینے کے لیے آیا ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ 3-4 دن مشکل سے بیمار رہے اور اسی بخار میں وہ فوت ہو گئے. یہ جو اس طرح کے واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں نا، یہ ہمیں سمجھانے اور بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ آگے وہ چلا گیا ہے، اس کی منزل اسے مل گئی ہے، تم جو پیچھے رہ گئے ہو یہ رستہ اختیار کرو تاکہ تم بھی اس منزل تک پہنچو جس منزل تک وہ پہنچ گیا ہے. دیکھو دنیا میں ہم ایک دوسرے کے گھر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اگر اس کا ایسا ہے تو ہمارا اس سے بڑھ چڑھ کے ہونا چاہیے، اگر اس کی چیز ایسی ہے تو ہماری اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے. تو بھائی اب 1000 بار درود پاک پڑھنے سے اگر کسی کو جنت میں محل مل جاتا ہے اور آپ نہیں پڑھتی تو آپ تو اس محل سے محروم رہ جائیں گے. پھر وہاں جا کے جو حسرت کریں گی تو وہاں تو ایک دفعہ بھی درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. جو ہم نے کرنا ہے یہی کرنا ہے. آپ کو پتا ہے ہم ہر سال جب آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس کاؤنٹرز ہوتے ہیں، ہمارے پاس درود پاک کی چٹیں ہوتی ہیں، اور ہم اللہ کے آسرے پر آپ کو دے کے چلے جاتے ہیں اور آپ کو بتا جاتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ ایک بار یہ درود پاک 1000 مرتبہ روز آنا پڑے. کسان ہوتا ہے نا، کھیت میں بیج ڈالتا ہے اور پانی لگاتا ہے، وہ اتنا ہی کر سکتا ہے، فصل تو اللہ نے لگانی ہوتی ہے نا. ہم بھی ہر سال بیج ڈال کے جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں یہ پانی لگانا ہوتا ہے، ہم بھی پانی لگا کے جاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان بیجوں میں سے پودے نکل آئیں. اللہ کرے کہ آپ لوگ یہ کاؤنٹر جو لیتے ہیں اس پہ 1000 بار درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. اب آپ سوچیں جنت میں اس صبح جب میں آپ میں سے کسی کو دیکھوں گی یا آپ میں سے کوئی مجھے دیکھے گا تو ہم ایک دوسرے کو جفی نہیں ڈالیں گے، ڈالیں گے نا، گھٹ کے ملیں گے. آپ کہیں گے باجی آپ کاؤنٹر دے کے گئی تھی نا، میں نے زیادہ دفعہ روز درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا، میں بھی ادھر ہی ہوں، تو میں آپ کا ماتھا چوم کے کہوں گی اللہ آپ کو سلامت رکھے، شکر ہے ہم اچھی جگہ اکٹھے ہو گئے. تو اچھی جگہ اکٹھے ہونے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے نا، بیٹھنے سے اچھی جگہ جانے کا راستہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود پاک پڑھنا دیکھتے اور سنتے ہیں. اور یہ جو آپ آج ادھر آئے بیٹھے ہو نا، خود نہیں آئے ہو، اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے. کیوں بلایا ہے؟ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ جہنم کے عذاب میں ڈالی جاؤ. چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اچھی بات سنو، اس کو اٹھاؤ، اس کو ساتھ لے جاؤ. کوئی دیکھے نہ دیکھے رسول اللہ دیکھتے ہیں، کوئی سنے نہ سنے وہ سنتے ہیں. وہ اگرچہ آپ سے دور ہیں لیکن وہ آپ سے دور ہیں نہیں. جو ہر وقت دیکھتا سنتا ہو وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ کاؤنٹرز ہمارے پاس موجود ہیں، درود پاک کی چٹیں موجود ہیں. میں پھر بھی آپ کو اس دفعہ بھی دے کے جاؤں گی اور میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جنت میں اس پہلی صبح کو جیسے ہم یہاں اکٹھے ہیں ایسے ہم سارے اس پہلی صبح کو وہاں بھی اکٹھے ہوں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. ہر پل رہتا ہے احساس، ہر پل رہتا ہے احساس. آقا آپ ہیں میرے پاس، ہر پل رہتا ہے احساس، ہر پل رہتا ہے احساس. آقا آپ ہیں میرے پاس، آقا آپ ہیں میرے پاس.
दिल का सोज, रूह को रसता ये ही राज, आँख का आंसू दिल का सोज, आँख का आंसू दिल का सोज, रूह को रसता ये ही राज, हर पल रहता है एहसास, आका आप हैं मेरे पास, आपका हम ही सच्ची खुशी है, इस कड़वाहट में है मिठास, आपका हम ही सच्ची खुशी है, इस कड़वाहट में है मिठास, आपका गम ही सच्ची खुशी है, आपका गम ही सच्ची खुशी है, इस कड़वाहट में है मिठास, हर पल रहता है एहसास, आका आप हैं मेरे पास, आंधी जितना जोर लगाए, दिए में रोशन रहती आस, आंधी जितना जोर लगाए, दिए में रोशन रहती आस, आंधी जितना जोर लगाए, आंधी जितना जोर लगाए, दिए में रोशन रहती आस, हर पल रहता है एहसास, आका आप हैं मेरे पास, आपसे अपनी निस्बत हो गई, बस यही है हम में खास, आपसे अपनी निस्बत हो गई, आपसे अपनी निस्बत हो गई, बस यही है हम में खास, हर पल रहता है एहसास, हर पल रहता है एहसास, आका आप हैं मेरे पास, आका आप
पंखा अगर चलता है तो उसको चला रहे हैं। चन टोटे होके जुड़ जांदा डुबदा सूरज भी मुड़ आंदा चन टोटे होके जुड़ जांदा डुबदा सूरज भी मुड़ आंदा ओदी मर्जी होवे ते मुश्किल की ओदी मर्जी होवे ते मुश्किल की एक नजर करम दी गल होंदी एक नजर करम दी गल होंदी एक नजर करम दी गल होंदी ओदी मर्जी होवे ते मुश्किल की ओदी मर्जी होवे ते मुश्किल की एक नजर करम दी गल होंदी सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला गांव में सबसे बूढ़ा शख्स बाबा अब्दुल्ला था। उसकी उम्र तकरीबन 70 के लगभग थी। दांत मुंह में से सारे गिर चुके थे। बात करता था तो सामने वाले के मुंह पर छींटे गिरती थी। मुंह पोपला था, कहता कुछ था, बात मुंह में से कुछ निकलती थी। लाठी देखता हुआ मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और इमाम साहब के पास जाकर खड़ा हो गया। इमाम साहब ने ताजीमन उठकर उसको बिठाया और पूछा मोहब्बत से कि अब्दुल्ला मस्जिद क्यों आए हो? नमाज का वक्त तो अभी हुआ नहीं। वो इमाम साहब के हाथ पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, इमाम साहब मुझे कुरान हिफ्ज करना है। इमाम साहब उसकी मासूम सी फरमाइश सुनकर मुस्कुराए और आपने कहा, इस उम्र में कुरान हिफ्ज करके क्या करोगे? उसने कहा, मेरा जो दोस्त दीनू कुमार है, आज मुझे उसने बताया है कि जो कुरान हिफ्ज करके मरेगा, हाफिज मरेगा, उसकी कब्र में रोशनी होगी और कुरान उसके लिए बख्शिश का सबब बनेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अंधेरी कब्र में क़यामत तक पड़ा रहूं। मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है। तो मैं कुरान हिफ्ज करना चाहता हूं ताकि मेरी कब्र भी रोशन हो। अब 70 से ऊपर का उसका सन था, दांत मुंह में एक नहीं था, बात समझ आती नहीं थी। कुरान हिफ्ज करना उसके बस की बात कहाँ थी, मगर उसकी ख्वाहिश बड़ी मासूम थी। इमाम साहब मुस्कुराए और वो कहने लगे कि कुरान हिफ्ज करने से पहले कलमा और नमाज दुरुस्त करनी पड़ती है। चलो तुम्हारा सबक शुरू करते हैं। वो समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा, इसको एकदम ना कहूंगा तो बूढ़ा आदमी है, इसका दिल टूट जाएगा। उन्होंने कहा, तुम सबसे पहले अपना कलमा दुरुस्त करो, मुझे सुनाओ क्या पढ़ते हो। तो वो जब उन्होंने कलमा सुनाया तो उसके कलमे में भी अच्छी भली तलफ्फुज़ की गलतियां मौजूद थी। वो जाहिर है जो बंदा सुन लेता है बचपन से वो पक्का हो जाता है। इमाम साहब ने उसको 4, 5, 8, 10 दफा कलमा कहलवाया और उसको कहने लगे, अब जाओ 1 महीना इसे पक्का करो, महीने के बाद आना। बाबा अब्दुल्ला रहता जरा गांव से हटके था, दूसरे गांव की तरफ उसका घर था। चला गया, 1 महीना पूरा गुजार के फिर इमाम के पास आ पहुंचा और कहने लगा, हुजूर अब कलमा सुन लीजिए और मुझे कुरान शुरू करवा दीजिए।
اب امام صاحب نے جب کلمہ سنا تو جو غلطیاں کلمے میں تھی وہ ویسے ہی موجود تھی. وہ پورا مہینہ ان غلطیوں کے ساتھ ہی کلمہ پکاتا رہا. کرتا بھی کیا، 70 سال جب زبان ایک طرف چل جائے تو 70 سال بعد پلٹتی تو نہیں ہے نا. اور اب عمر کے اس حصے میں تھا کہ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی بات یاد بھی نہیں رہتی تھی. 4 مہینے ایسے ہوتا رہا کہ امام صاحب اس کو سمجھاتے اور وہ دل برداشتہ ہو کے چلے جاتا. چوتھے مہینے کے بعد ایک دن امام صاحب نے اپنے جو خادم تھا مسجد میں اس کو بولا کہ جلدی گاڑی نکالو، بابا عبداللہ کے گاؤں جانا ہے. خادم نے امام صاحب کے کہنے پر گاڑی نکالی، گاڑی میں بیٹھے بابا عبداللہ کے گاؤں پہنچے. گاؤں والوں کو پتا چلا کہ فلاں مسجد کا امام صاحب آئے ہیں. وہ چونکہ عالم تھے بڑے تو ان کی بڑی عزت تھی گاؤں میں. سارے آس پاس کے گاؤں والے ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. پوری مسجد ایک دم لوگوں سے بھر گئی. لوگ آگے، کوئی ہاتھ چومتا، کوئی پاؤں چومتا. لوگوں نے ان کو بٹھایا، ان کا چائے پانی کیا. بابا عبداللہ کو پتا چلا امام صاحب آئے ہیں، وہ بھی آ گیا. عصر کی نماز کا وقت تھا. تو جب اذان دے دی گئی اور پوری مسجد امام صاحب کی وجہ سے نمازیوں سے بھر گئی تو امام صاحب نے عبداللہ بابی سے کہا کہ آپ آگے آؤ اور امامت کرواؤ. بابا عبداللہ کا عالم یہ تھا کہ وہ نماز بھول جاتا تھا. اگر سجدے میں جاتا تو امام صاحب پوری نماز پڑھا لیتے، وہ پہلے سجدے میں ہی پڑھا رہتا. اگر رکوع میں جاتا تو 3 دفعہ رکوع کرتا، اسے سمجھ ہی نہ آتی کہ وہ 3 دفعہ کر چکا ہے. تو گاؤں کے لڑکے بالے اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے بابے نے اپنی نماز نکالی ہے، بابا اپنی نماز پڑھتا ہے. جو جس کا منہ آتا. جب امام صاحب نے اس کو بولا کہ آپ امامت کے لیے آگے آؤ تو ساری مسجد بھری ہوئی حیران ہو گئی اور لوگ کہنے لگے کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا مجال، اور باب عبداللہ جیسے بندے کی مجال کہ دین میں امامت کے مسئلے پر جائے. امام صاحب نے فرمایا بس خاموش رہو، آج تو ہمیں عبداللہ ہی نماز پڑھائے گا. عبداللہ کو آتا کیا تھا بیچارہ، امام صاحب کے کہنے پہ ڈرتا کانپتا امامت کے مسئلے پہ کھڑا ہو گیا. جس طرح اس کو تعوذ آتی تھی، جیسے تسبیحاں آتی تھی، وہ پڑھتا گیا. اب لوگ کیا کرتے، خود امام صاحب پیچھے کھڑے ہوئے تھے، کوئی کچھ کر تو سکتا نہیں تھا. سارے بابے عبداللہ کے پیچھے پڑھتے رہے. بابا عبداللہ نے رکوع کیا، بابا سجدے میں گیا. اور بابا سجدے میں گیا تو بابا سجدے میں گیا. 2 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، 12 منٹ گزر گئے. نہ امام صاحب سر اٹھاتے تھے، نہ عبداللہ سر اٹھاتا تھا، نہ پیچھے والے اٹھاتے تھے. پھر پیچھے سے کسی نے کھنکارا لگایا، کسی نے کھانسی کی. ایک بندہ اٹھا، اس نے اٹھ کے بابے عبداللہ کو آواز لگائی کہ بابا صحت نہیں گیا ہے. تو بابے نے جواب کوئی نہیں دیا. دوسرا بھی اس کا خاموشی سن کے اٹھا. جب وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کے بابا عبداللہ کو ہلایا تو امامت کے مسئلے پر وضو کی حالت میں، سجدے کے عالم میں بابے عبداللہ کی روح نکل چکی. جب کوئی اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے. اس کو کسی بھی عالم میں موت دے کر دنیا والوں کو بتا دیتا ہے کہ کوئی جاہل ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی کم پڑھا لکھا ہو، کم عقل ہو، اگر وہ کوشش کرے نا دل کے خلوص کے ساتھ کہ میری آخرت اچھی ہو جائے تو عمر کے کسی بھی حصے میں اس کی آخرت اچھی ہونے کے سبب ہو سکتے ہیں. کیونکہ اللہ پاک ایسا کرنے کی شان رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی دشوار نہیں ہے. تو یہ جو اندر والی آگ ہوتی ہے نا، اندر سے، اب ہم ساری کی ساری آگ، جتنی عورتیں ہوں مجھ سمیت، ہم سب کی زندگیاں تقریباً ایک جیسی ہیں. ہم صبح اٹھتی ہیں، ہم اپنے گھروں کے کام دیکھتی ہیں. کئی بار کسی نے بازار جانا ہوتا ہے، کسی نے ختم پہ جانا ہوتا ہے، کسی نے گھر میں کپڑے دھونے ہوتے ہیں، کسی نے جانور رکھے ہوتے ہیں، کسی نے اسکول جانا ہوتا ہے، کسی نے کالج جانا ہوتا ہے، کوئی پڑھنے جاتی ہے، کوئی پڑھانے جاتی ہے. صبح سے دوپہر تک ہمارا یہی کام ہوتا ہے. دوپہر کے بعد ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں، اس کے بعد رات کے کھانے کی تیاری. کوئی فوت ہوئی ہے تو دعا کے لیے جانا ہے، کہیں محفل ہے تو ختم پڑھنے جانا ہے، پھر رات ہو گئی اور سو گئے. اسی طرح ہم جوانی سے بڑھاپے تک آ گئے. کبھی ایک رات دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کبھی ایک رات آپ نے سوچا کہ اگر کل رات میں بستر کے بجائے قبر میں ہوئی تو کیا ہوگا؟ روشنی کہاں سے آئے گی؟ ہوا کیسے آئے گی؟ قبر میں تو کوئی کھڑکی نہیں ہوتی، کوئی دروازہ نہیں ہوتا. کمرے میں تو اگر لائٹ، گھر میں لائٹ چلی جائے تو کمرے کا دروازہ کھول کے فوراً باہر آ جاتے ہیں. قبر میں تو دروازہ نہیں کھلتا. جہاں تو کوئی کیڑا بستر پہ چڑھ جائے تو ہم چیخیں مار کے نیچے اتر آتے ہیں، بستر کی چادر جھاڑتے ہیں اور کیڑے کو مارتے ہیں. وہاں تو باہر نکلنے کی جگہ ہی ہوگی، نہ جھاڑ سکیں گے، نہ اٹھ سکیں گے، تو کیا کریں گے؟ اگر یہ بات بندہ سوچے تو پھر اس کو ڈر لگتا ہے. جس کو ڈر لگتا ہے وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کا کام
अच्छा हो जाए, और जो काम अच्छा करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बना देता है। जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है जैसे बर्फ पिघल जाती है, जैसे रेत हाथ से गिर जाती है। हमें जो भी कुछ करना है अभी करना है, आज से ही शुरू करना है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको मुबारक हो। सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में ही होगा, और जो अभी तक नहीं पढ़ते उन्हें आज के बाद से शुरू कर लेनी चाहिए। मेरी छोटी बहन कल मुझसे पूछ रही थी, परसों, अम्मी जी मेरी बीमार है ना, तो उनकी कुछ नमाजें बीमारी की वजह से कुछ टाइम कजा रही ना, तो वो बहुत परेशान हो चुकी हैं, है भी तकरीबन 80 साल की हो चुकी हैं, सब बीमार ही रहती हैं। तो उनको घबराहट होती है ना, जब बंदा बिल्कुल बिस्तर पे पड़ता है फिर उसे आगे के ख्याल आते हैं। तो वो अब मेरी छोटी बहन मुझे कह रही थी कि अम्मी अब अक्सर कहती है कि मेरी जो नमाजें कज़ा हैं उनका फिदिया निकालो, उनका फिदिया दो, यानी वो चाहती हैं कि अल्लाह ताला के पास उनका हिसाब साफ हो जाए। तो कल हम जब बैठ के उनकी 1 साल की नमाज का फिदिया हमने निकाला ना, कि अगर 1 साल खुदा ना खास्ता बीमारी की वजह से अगर उनकी नमाज नहीं है तो 1 साल का कितना फिदिया बनेगा? 1 साल का फिदिया 5,80,000 बन रहा था। तो आप खुदा ना खास्ता हम में से कोई ऐसे मर गया कि हमारी सिर्फ 1 साल की नमाज कज़ा हुई, तो हमारे पीछे कौन 5,80,000 देगा? कोई देगा? लोग तो कपड़े भी ले जाते हैं, जूते भी ले जाते हैं, जेवर हो तो वो तो घर वालों की मिल्कियत होता है, वो उसे इस्तेमाल करें, वो बेचें। कौन कहेगा कि इसको कब्र में अजाब होगा, चलो इसकी नमाजों का फिदिया दे दो? कोई कहेगा? खुद हमने कभी नहीं कहा किसी के लिए कि वो चली गई है उसकी नमाजों का हिसाब लगाओ, हमारे लिए कौन कहेगा? ये हिसाब तो हमने खुद साफ करना है ना। आपको मालूम है जब बेनमाजी औरत कब्र में रखी जाती है ना, तो सबसे पहले तो कब्र उसको ऐसे कर देती है, यूं ये होता है, ये पसली होती है ना, एक पसली दूसरी पसली के अंदर ऐसे घुस जाती है। ये कैसे होती है? कब्र की दोनों दीवारें ऐसे मिल जाती है। तो अल्लाह ना करे कभी किसी की पसली अगर उतरी हो तो उससे पूछना कैसी तकलीफ होती है। पसली के सिर्फ उतरने से अगर इतनी तकलीफ है, सोचो जब ये एक दूसरे के अंदर घुसेगी उस वक्त क्या आलम होगा। फिर बेनमाजी की पहली सजा ये होगी कि उसके सिराने एक सांप की ड्यूटी होगी, और वो सांप उसको अपनी दुम से मारेगा। उससे पूछेगा फजर में उठती थी, नमाज पढ़ती थी? अगर वो कहे कि नहीं, तो वो उसको इतनी जोर से अपनी दुम मारेगा कि वो जमीन के अंदर 70 गज धंस जाएगी। फिर उसके पंजे होंगे, वो जमीन वाला सांप नहीं है जिसके पाँव नहीं और हाथ नहीं होते, उसके हाथ होंगे। वो ऐसे हाथ करेगा और यूं उसको निकालेगा, फिर मारेगा, वो फिर धंस जाएगी, फिर निकालेगा, जोहर तक ऐसे ही मारता रहेगा। फिर जोहर का टाइम आएगा तो फिर रुकेगा, फिर उससे पूछेगा जोहर की नमाज पढ़ती थी? अगर वो पढ़ती थी तो जोहर से असर तक उसको सुकून होगा, उसे कुछ नहीं कहेगा। फिर असर का वक्त आएगा, पूछेगा असर की नमाज पढ़ती थी? अगर पढ़ती हुई तो असर से मगरिब तक सुकून है। अगर मगरिब की नमाज के वक्त में पूछा पढ़ती थी, उसने कहा नहीं, फिर मगरिब से लेके इशा तक मारेगा। और बहुत सारी औरतें इशा की नमाज नहीं पढ़ती, उनको नींद आती है, वो थकी हुई होती है, उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके कपड़े नापाक होते हैं, ये सब बहाने हैं। जिसे आग नजर आ रही होती है वो सब कुछ करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मुझे ठंडे पानी से अगर नहाना पड़े, तो अब इन दिनों में पानी ठंडा लगता है। अगर कभी ऐसा हो कि कपड़े नापाक हो जाए या छींक पड़ जाए या किसी भी वजह से गुस्सा करना पड़े और मुझे पानी डालते हुए जरा सा हिचकिचाहट हो, मैं कहूँ आए पानी ठंडा है, गैस नहीं है कि गर्म करूँ, तो फिर अगले लम्हे में मुझे ख्याल आता है कि ठंडे पानी से नहाना आग में नहाने से बेहतर। पानी है ना, खैर है, थोड़ी देर सर्दी लगेगा, ठीक हो जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर नमाज कज़ा करने की वजह से अल्लाह ताला ने आग में फेंक दिया तो वो तो बर्दाश्त नहीं ना होगा। इशा की जो नमाज जिसने ना पढ़ी होगी ना, उसको इशा से फजर तक मार पड़ती रहेगी और क़यामत तक ऐसा होगा। तो आप सोचो, हम तो इतनी नाजुक हैं कि ये दरवाजा बंद करते हुए अगर इतनी सी उंगली बीच में आ जाए तो हमारी चीखें निकल जाती हैं। दिनों हम उंगली लेके फिरते हैं कि आए दरवाजे में जीत गई है, फंस गई थी, यहाँ दब गई है, गोश्त फट गया, मांस फट गया, हल्दी लगाओ, ट्यूब लगाओ, डॉक्टर के पास जाओ, क्या क्या करो, उधर कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह पाक हम सबको, जो पढ़ती हैं अल्लाह पाक उनको मुबारक करे, उनका हिसाब साफ है। जो नहीं पढ़ती है वो आज से पढ़ना शुरू करें, और सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि पिछली भी एक एक कज़ा उठाएं।
بھئی اگر 2 سال کی قضا ہے، 10 سال کی قضا ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھیں. اور قضا نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ صرف فرض لیتے ہیں. جیسے فجر کی نمازیں 1 سال کی قضا ہے، 2 سال کی. آپ صبح اٹھیں جب فجر پڑھیں تو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز فرض قضائے فجر، پہلی جو مجھ پہ واجب الادا ہے، پہلی کا لفظ بولنا ہے. 2 رکعت نماز فرض قضائے فجر، پہلی جو مجھ پہ واجب الادا ہے. پہلے 2 قضا پڑھ لیں، اس کے بعد آج کے دن کے فرض اور سنتے پڑھیں. ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز فرض قضائے ظہر، پہلی جو مجھ پہ واجب الادا ہے. عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز فرض قضائے عصر، پہلی جو مجھ پر واجب الادا ہے. مغرب کی 3 رکعت نماز فرض، پہلی جو مجھ پہ واجب الادا ہے. اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، وتر بھی وقت قضا پڑے جاتے ہیں. جب بندہ ڈرتا ہے نا، اس کو آگ سے ڈر لگے، اب جس کا دل نہ کرے نا وہ ذرا چولہا جلا کے اوپر انگلی رکھ کے دیکھنا. اگر رکھی جاتی ہو تو نہ پڑھنا، اور اگر نہ رکھی جاتی ہو تو پھر نہ چھوڑنا. اللہ کریم ہمیں یہاں سے اٹھا کر ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ آگے کے معاملات آسان نہیں ہیں، بہت زیادہ مشکل ہیں. اللہ پاک ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت دے سمندر وچ او دے کرم دے گھیرے نے. رحمت دے سمندر وچ او دے کرم دے گھیرے نے. نبی ساری دنیا دے پر آقا میرے نے. ہاں آقا میرے نے. نبی ساری دنیا دے پر آقا میرے نے. ہاں آقا میرے نے. ہاں آقا میرے نے. راہ لب دی میں پھر دی ساں، ہر قدم تے ڈگ دی ساں. راہ لب دی میں پھر دی ساں، ہر قدم تے ڈگ دی ساں. سرکار نظر کیتی ہوئے دور ہنیرے نے. ہوئے دور ہنیرے نے. نبی ساری دنیا دے پر آقا میرے نے. ہاں آقا میرے نے. منہ کعبے ول کرنیاں، دم نبی دا بھرنیاں. منہ کعبے ول کرنیاں، دم نبی دا بھرنیاں. رب کہندا اے جا بندیے، تو اودی اسی تیرے نے. تو اودی اسی تیرے نے. نبی ساری دنیا دے پر آقا میرے
ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਨੂਰੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨੇ ਉਥੇ ਨੂਰੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨੇ ਨਬੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਕਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਕਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਨਬੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਕਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਨੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਨੇਰੇ ਨੇ ਨਬੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਨੇ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खाली दिसदे ने हाथ जिहड़े इन्हां विच जन्नत दी कुंजी ऐ खाली दिसदे ने हाथ जिहड़े इन्हां विच जन्नत दी कुंजी ऐ जिन्नू आका इशारा फरमासन जिन्नू आका इशारा फरमासन ओनां दा फिर हिसाब किथे अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व
ومولانا محمد. आपको पता है ना कि मैं उम्र के ग्रुप्स लेके जाती हूँ ना, तो मेरे साथ औरतें सिंगल भी जाती हैं, फैमिलीज भी जाती हैं. 3 4 5 साल पीछे की बात है, परियार हमारी तरह में गाँव है. वहां से हमारे साथ एक फैमिली गई. एक बाबा जी थे, उनके साथ उनकी बहू थी, उनकी पोती थी और उनकी बेटी थी, बेटियां थी. तो वो जो बाबा जी थे ना, वो जिंदगी में पहली बार अपने गांव से बाहर निकले थे. यानी वो पूरी जिंदगी कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकले, और पहली बार बाहर गांव से बाहर निकले तो उम्रे के लिए निकले. तो उनके साथ हादसा ये हुआ था कि उनके 2 जवान बेटे, एक गालिबन आर्मी में था, वो जवानी में फौत हो गया, और दूसरा बेटा दुबई में शायद कहीं काम करता था, क्रेन ऑपरेटर था. वो क्रेन हादसे में उसकी भी डेथ हो गई. जवान बच्चा था बिल्कुल. तो वो जो बाबा जी थे, वो फिर बाबा नहीं थे, 40 50 साल की उम्र के दरमियान थे, वो स्थायी थे. लेकिन वो कहते हैं ना, गम बंदे को बूढ़ा कर देता है ना. और जवान बेटों की मौत ने उनकी कमर तोड़ दी. फिर उसके बाद उनकी 2 बेटियां थी, 2 बेटे 2 बेटियां थी, दोनों बेटे फौत हो गए. तो शायद उनका जीना चाहता हो किसी से बात करने. वो सुबह क्या करते थे, उन्होंने बहुत सारा माल रखा हुआ था ना, ये भेड़ें और बकरियां रखी हुई थी और गाय वगैरह. वो सुबह 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 माल लेके पहाड़ों पे चढ़ जाते थे, और शाम को घर माल लेके आते थे और खाना खाया और सो गए. तो ना गांव में किसी के जनाजे पे जाना, ना किसी की फौतगी पे जाना. तो शहरों में तो लोग इस चीज का इतना ख्याल नहीं करते, लेकिन आपको पता है गांव में ये बात बड़ी बुरी समझी जाती है. अगर कोई बंदा फौतगी पे ना जाए तो गांव वाले इस चीज को बड़ा माइंड करते हैं. तो सारे गांव वालों ने इस बात को जब नोटिस किया कि वो किसी के जनाजे पे नहीं आते, तो गांव वालों ने फिर उनको धमकी दी, अगर आप किसी के जनाजे पे नहीं आते तो आपके जनाजे पे भी कोई नहीं आएगा. तो वो कहते थे अल्लाह ताला मुझे संभाल लेगा. फिर जब वो हमारे साथ उम्रे पे गए ना, वो सिगरेट पीते थे. अब उम्रे का उनका अदब इतना था, जब वो हमारे साथ उम्रे पे गए ना तो उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया. अब जब कोई नशा करने वाला बंदा एकदम नशा छोड़े तो वो जरूर बीमार होता है. मैं जब उम्रे का ग्रुप लेके जाती हूँ, लोग मेरे पास पासपोर्ट लाते हैं, तो मैं लाजमन पूछती हूँ कि आप सिगरेट या निस्वार वगैरह अगर कोई चीज लेते हो तो इसको अभी आहिस्ता आहिस्ता करके काम करना शुरू करो, क्योंकि ये नशा है. एक तो वहां हमने इबादत करनी होती है, इसका गुनाह होगा, दूसरे वहां मिलता नहीं है, तो फिर बीमार पड़ जाओगे. अभी छोड़ने की कोशिश करो. तो उन्होंने पता नहीं घर से कोशिश की या ना की, लेकिन जब वो उम्रे पे गए ना हमारे साथ, तो उन्होंने वहां जाके सिगरेट छोड़ दी. अब सिगरेट छोड़ी तो जाहिर है नशे की वो एकदम, जो उन्होंने छोड़ी सालों से पी रहे तो बुखार हो गया उनको. हॉस्पिटल्स वगैरह भी लेके गए, दिखाया भी. मदीने में ज्यादा बीमार हो गए. फिर मदीने से जो हम मक्का वापस आते हैं, मदीने से जब मक्का आए तो वो उन्होंने व्हील चेयर पे वो उम्रा किया, वो इतने ज्यादा बीमार थे. फिर हमें जाहिर है मैं ग्रुप लीडर थी, तो मुझे खबर लेने के लिए आगे पीछे जाना ही पड़ता था. पता चलता रहा कि आपका तबीयत ज्यादा खराब है, आप ज्यादा खराब है. फिर हमारी वापसी का टाइम था, उनकी बहू, उनकी पोती और उनकी बेटियां हमारे साथ वापस आ गई. और उनके गांव का कोई लड़का वही था बरियार का ना, वो उनको देखने के लिए आ गया. उसने कहा आप लोगों के टिकट जाया हो जाएंगे, आप जाए, मैं इनको देखता हूँ. फिर उनकी हालत वहाँ इतनी खराब हो गई कि उनको फिर पाकिस्तान से उनका भतीजा था, वो गया उनके पास. वो बाबा वहाँ मक्के में फौत हो गया. और मक्के में अगर कोई बंदा मक्के में फौत हो ना, तो उसकी नमाज जनाजा काबे के सहन में होती है. उनका जनाजा फिर इमाम काबा ने पढ़ाया. और इमाम काबा जब जनाजा पढ़ाते हैं तो नमाज के बाद पढ़ाते हैं. एक वक्त में लाखों नमाजी होते हैं, 5-6 लाख लोग होते हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं. तो वो जो खुद पहाड़ों से नीचे नहीं उतरते थे, और जिनको गांव वाले कहते थे कि आपके जनाजे में कौन आएगा, उनको मौत अल्लाह ने मक्के में बुला के दी. उनका जनाजा इमाम काबा ने पढ़ाया और 6-7 लाख लोगों ने उनका नमाज जनाजा पढ़ा. तो ये अल्लाह है ना, वो देखता है कि भाई उसके बंदे का दिल टूटा हुआ है, वो गमगीन है, उसको तकलीफ है, उसको गम है, उसको दुख है. अब दुनिया है लिखा ऐसे ही गया था, पैदा होने से पहले बच्चों के लिए लिख दिया गया था कि बच्चे पहले मरेंगे, बाप बाद में मरेगा. ये तकदीर थी, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता था. लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी फिर ऐसी सुनी
کہ اگر وہ کہیں بھی جاتے تھے تو اللہ نے ان کو کسی کا محتاج بھی نہیں چھوڑا. ہو سکتا ہے اپنے گاؤں میں ہوتے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جنازے بھی جو نہیں آیا, ہم تو نہیں کندھا دیتے. تو اللہ پاک نے انہیں لوگوں کی محتاجی سے بچا کر اپنے گھر کے صحن میں ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کو وہیں کہیں دفن ہو گئے. تو کہاں دیکھو ایک بندہ جو کبھی گاؤں سے باہر بھی نہ نکلا ہو, اور کہاں یہ کہ اس کا جنازہ صحن کعبہ میں پڑھا جائے. یہ اللہ کے کام ہے, اور اللہ پاک جانتا ہے بندے کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے. ابھی میں جو آپ کو نصیحتیں کر رہی ہوں, آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نماز کو دیکھو, آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ درود پاک کو دیکھو, تو جب میں باتیں کر رہی ہوتی ہوں تو لوگوں کے دل میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں. بہت ساری بچیاں اور خواتین سوچتی ہیں کہ ہاں کہنا تو آسان ہوتا ہے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کرنے کے لیے جو پہلا قدم ہے نا جنت کی طرف جانے والے رستوں کا, وہ یہ ہے کہ آپ باوضو رہنا شروع کریں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب آپ کا وضو ٹوٹے آپ تازہ وضو کر لیں, بس شروع یہاں سے کریں. جب آپ باوضو رہنا شروع کریں گی تو نماز پڑھنا آپ کو مشکل نہیں ہوگا. شیطان وضو سے ہی روکتا ہے. جس کا وضو ہوتا ہے اسے مسئلہ ہی نہیں ہوتا, ادھر اذان ہوئی ادھر کو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. جس کا وضو ہوتا ہے وہ ہر وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے. وضو ہی مسئلہ ہوتا ہے نا. جو پہلا دروازہ شیطان پہ کھلتا ہے اس کو بند کر دو. کوشش کرو کہ آپ جب صبح اٹھو, واش روم جاؤ, جیسے ہم کرتے ہیں الحمدللہ, صبح اٹھتے ہیں وضو بناتے ہیں, دن میں جتنی بار وضو ٹوٹتا ہے اتنی بار وضو بناتے ہیں الحمدللہ. اور رات کو سونے سے پہلے آخری کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم وضو بنا کے پھر بستر پہ جاتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے. جنت کی طرف جانے والے رستوں پر پہلا قدم یہی ہے کہ آپ وضو میں رہنا سیکھ لیں. آپ چھوٹی ہو, آپ بڑی ہو, آپ بوڑھی ہو, آپ جوان ہو, آپ گھر ہوتی ہو, آپ باہر ہوتی ہو, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ چاہو تو آپ سب کچھ کر سکتے. تو اللہ کریم نصیب کرے جیسے اس نے ہمیں اور آپ کو ادھر اکٹھا کیا ہے, ایسے اللہ پاک ہمیں جنت کے کسی صحن میں بھی اکٹھا فرمائے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ اور ہم ایک ہی راستے پہ چلیں گے. میں پشاور والے راستے پہ چلوں اور آپ پنڈی والے راستے پہ چلو تو ہم اکٹھے تو کبھی نہیں نہ ہوں گے. اکٹھے تو تبھی ہوں گے جب یا آپ پشاور والے راستے پہ آ جاؤ یا میں پنڈی والے راستے پہ آ جاؤں. اللہ پاک ہم سب کو آگے یا پیچھے اکٹھے اپنی رضا کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کا جب وضو ٹوٹے آپ وضو کر لیں. یہ جو ڈیٹس کے دن آتے ہیں جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی, ان دنوں میں وضو کرنا مستحب ہے. لوگ سمجھتے ہیں ناپاک ہے, ناپاک ہے تو آپ کو نماز پڑھنے کو تھوڑی کہا جا رہا ہے. نہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھیں. ہاں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان دنوں میں باوضو رہا کریں تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے. ناپاکی کے دنوں میں بھی وضو میں رہیں تاکہ آپ کا وضو بنانے کی عادت نہ ختم ہو. جب وضو بنانے کی عادت پڑ جائے گی تو باقی ساری اگلی اچھی عادتوں کو اللہ پاک خود بخود توفیق عطا فرما دے. بختان جگا دینے ڈوبیان ترا دینے بختان جگا دینے ڈوبیان ترا دینے اللہ دے ولی سارے اللہ دے ولی سارے لگیاں نبھاندے نے اللہ دے ولی سارے لگیاں نبھاندے نے اس نور قبیلے دا ہر اس نوری قبیلے دا ہر موتی بڑا اجلا جڑے ولیاں دا سنگ کر دے موتی بن جاندے نے ولیاں دا سنگ کر دے جنوں آقا نے تکیا سی او سار صحابی سن
जिन्नू वेखदे ने आका ओ वली बन जांदे ने जिन्नू वेखदे ने आका ओ वली बन जांदे ने अल्लाह दे वली सारे लगियां नू निभांदे ओ हसनी हुसैनी हिंद जेड़े गौस दा तू मुनकिर ओ हसनी हुसैनी हिंद जेड़े गौस दा तू मुनकिर नहीं गौस ते फिर कीवें डूबी कश्ती तराने नहीं गौस ते फिर कीवें डूबी कश्ती तराने अल्लाह दे वली सारे लगियां नू निभांदे ने अल्लाह दे वली सारे लगियां